السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب تلاوت۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یکتو قراءتہ آیتن آیتن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ہر آیت پر توقف فرماتے، بعد والی آیت کو پہلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے تھے۔ مذکورہ حدیث کثرت ترک کے ساتھ مروی ہے۔ اس مسئلہ میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی، اگر ما بعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی، پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج جمہور قراء اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ جس طرح تم دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے، اس طرح پڑھتے چلو، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تمہارا قرآن پڑھنا ختم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اس کو ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنوں کی رسی اگر کھول دی جائے تو اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا ہے جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظہ سے نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی آواز کے لیے اس قدر کان نہیں لگاتا جس قدر وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے پر لگاتا ہے۔ نماز کی مسنون قرأت۔ منفرد نمازی جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال و کوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے۔ نماز میں اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سورۃ اخلاص کی اہمیت۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص تلاوت فرماتے۔ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر قل اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا، میں قل اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا کہ تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں صرف قل اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔